پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک خوبصورت پیاری سی کہانی سناتا ہوں جو کہ ایک ننھی بچی ایلس اور جادوئی ونڈر لینڈ کی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک تجدس پڑھی چھوٹی سی لڑکی تھی جس کا نام ایلس تھا۔ وہ ایک خوبصورت گاؤں میں رہتی تھی جو ہرے بھرے کھیتوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایلس کو نئی جگہوں کی کھوج لگانا بہت پسند تھا۔ وہ اکثر جادوئی زمینوں کی خواب دیکھا کرتی تھی جہاں عجیب و غریب چیزیں اور حیرت انگیز مناظر ہوں۔ ایک دن دھوپ بھری دھوپ میں ایلس ایک پرانے بلوط کے درخت کے نیچے بیٹھی اپنی پسندیدہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک ایک چھوٹا سا خرگوش جس کے پاس ایک سنہری گھڑی تھی اس کے پاس سے گزرا۔ خرگوش نے کہا، او خدایا میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ ایلس نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگی یہاں تک کہ وہ ایک بڑے خرگوش کے بل میں گم ہو گیا۔ پہلے تو ایلس نے سوچا، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور بل کے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ گھومتی ہوئی نیچے گری اور نرمی سے رنگ برنگے پتوں کے ڈھیر پر جا اتری۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو خود کو ایک عجیب و جادوئی جگہ پر پایا۔ آسمان ہلکے رنگوں میں رنگا ہوا تھا، درختوں پر کینڈی جیسے پھل لگے تھے اور چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہنستے گاتے ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ جادوئی ونڈر لینڈ میں خوش آمدید، ایک آواز آئی۔ ایلس نے مڑ کر دیکھا تو وہی خرگوش دو ٹانگوں پر کھڑا تھا اور خوش اخلاقی سے چہک رہا تھا۔ میں ہوں مسٹر وسکر میں وسکر، اور میں آپ کی رہنمائی کروں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایلس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ یہ تو کمال کی جگہ ہے، کیا جگہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ ونڈر لینڈ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں خواب حقیقت بن جاتے ہیں، مسٹر وکسن نے بتایا۔ لیکن یہ خطرے میں ہے اور صرف آپ جیسا بہادر اور مہربان شخص ہی اسے بچا سکتا ہے۔ ایلس کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ کیا خطرہ ہے؟ میں کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ مسٹر وکسن نے آہ بھری اور کہا، دل کا کرسٹل جو ونڈر لینڈ کو زندہ اور جادوئی رکھتا ہے، اسے شرارتی شیڈوز کی ملکہ نے چرا لیا ہے۔ اس کے بغیر ہماری دنیا کا جادو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ مدد کرنے کے عزم سے ایلس نے کہا، آئیے دل کی کرسٹل کو تلاش کریں اور اسے واپس لائیں۔ مسٹر وکسن نے سر ہلایا اور ایلس کو جادوئی زمین کے ذریعے لے گیا۔ راستے میں وہ مختلف دلکش کرداروں سے ملے۔ چیسٹر ایک مسکراتی بلی جو غائب ہو سکتی تھی اور دوبارہ نمودار ہو سکتی تھی۔ اس نے ایلس کو ونڈر لینڈ کا نقشہ دیا اور شیڈوز کی ملکہ کی چلاک بھول بھلیوں کے بارے میں خبردار کیا۔ لیلا جو ایک گاتی ہوئی تتلی ہے جو ایسے گیت گاتی تھی جو چھپے ہوئے راستے ظاہر کرتے تھے۔ ایلور گھڑی ساز الو جس نے ایلس کو ایک جادوئی کمپاس دیا جو دل کے کرسٹل کو تلاش کر سکتا تھا۔ سفر کے دوران ایلس نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا۔ سب سے پہلے وہ سرابوں کے جنگل میں داخل ہوئے جہاں درخت اپنی جگہ بدلتے رہتے تھے تاکہ مسافروں کو پریشان کریں۔ لیلا کے گیتوں اور چیسٹر کی رہنمائی کی مدد سے وہ راستہ تلاش کرنے میں کامیاب رہے۔ پھر انہوں نے وقت کی ندی کو پار کیا جہاں پانی کا بہاؤ الٹا چلتا تھا، اور ایلور کے کمپاس کی مدد سے ایلس نے صحیح پتھروں کو پہچانا اور بحفاظت دوسری طرف پہنچ گئی۔ آخر کار وہ ملکہ کے تاریک قلعے پہنچے جو کانٹوں سے بھرے بیلوں سے گھرا ہوا تھا اور سایہ دار مخلوقات کی حفاظت میں تھا۔ ایلس کی ہمت چمکی جب اس نے اپنے ذہن سے محافظوں کو چمکا دیا اور قلعے میں داخل ہو گئی۔ قلعے کے اندر شیڈوز کی ملکہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔
ایک سیاہ کرسٹل کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تم مجھ سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کر رہی ہو چھوٹی لڑکی۔ ایلس نے پورے قد سے کھڑے ہو کر جواب دیا، میں یہاں ونڈر لینڈ کو بچانے اور دل کے کرسٹل کو واپس لینے آئی ہوں۔ ملکہ چڑیل نے سایوں کا طوفان برپا کر دیا، لیکن ایلس اور اس کے دوست بہادری سے لڑے۔ چیسٹر نے اپنی اچانک نموداری سے ملکہ کو الجھایا۔ لیلا کے گیتوں نے سایوں کو کمزور کیا اور مسٹر وکسن نے اس کے محافظوں کو بھٹکایا۔ آخرکار ایلس نے ایک بلند ستون پر دل کے کرسٹل کو دیکھا۔ تمام ہمت جمع کرتے ہوئے ایلس ستون پہ چڑھ گئی اور کرسٹل کو پکڑ لیا۔ روشنی کا ایک جھمکا کمرے میں بھر گیا جس نے سایوں کو بھگا دیا اور ملکہ کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ شکست کھانے کے بعد شیڈوز کی ملکہ بھاگ گئی اور قلعہ ایک خوبصورت روشنی کی محل میں بدل گیا۔ ایلس اور اس کے دوستوں نے دل کے کرسٹل کو ونڈر لینڈ کی مرکز میں اس کی اصل جگہ پر پہنچا دیا۔ جیسے ہی کرسٹل چمکا، ونڈر لینڈ دوبارہ زندہ ہو گیا، رنگین نظاروں اور جادو سے بھر گیا۔ مخلوقات نے خوشی کے نعرے لگائے اور مسٹر وکسن نے کہا، تم نے ہمیں بچا لیا ایلس، ونڈر لینڈ تمہارا ہمیشہ احسان مند رہے گا۔ ایلس نے ایک گرم احساس کے ساتھ کہا، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، لیکن اب مجھے اپنے گھر واپس جانا ہوگا۔ چیسٹر مسکرا کر بولا، جب بھی تم یہاں آنا چاہو اپنی آنکھیں بند کرو اور اس جگہ کا تصور کرو۔ آخری الوداع کے ساتھ ایلس خرگوش کے بل کے ذریعے واپس اوپر چڑھ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور خود کو بلوط کے درخت کے نیچے پایا۔ اس کی کتاب اب بھی اس کے گود میں تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے سرگوشی کی، کیا شاندار مہم جوئی تھی یہ تو۔ اس دن کے بعد ایلس نے کبھی جادوئی زمینوں کے خواب دیکھنا بند نہیں کیے اور ہمیشہ ہمت اور مہربانی کی طاقت پر یقین رکھا۔